حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور مجھے یہ فرمایا کہ تم پہرہ داری میں رہو کہ میں اندر آرام کرتا ہوں۔ اس دوران میں حضور کے ساتھ تھا، باہر سے آواز آئی کہ ہمیں اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے فرمایا آنے والے کو اجازت بھی دے دو اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دو۔ اور جب وہ اندر آئے تھے کون تھے؟ ابو بکر تھے۔ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر آواز آئی کہ اندر آنے کی اجازت کوئی چاہ رہا ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ کون ہے، فرمایا آنے والے کو اجازت دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ اور وہ کون تھے؟ عمر فاروق تھے۔ کون تھے؟ عمر فاروق تھے۔ آؤ اب تیسرے نمبر پر۔ جب تیسرے نمبر پر آواز آئی آپ نے فرمایا آنے والے کو اجازت دے دو، اس کو جنت کی بشارت دے دو اور یہ بھی بتا دو کہ مظلومیت میں شہید ہوگا اور اس سے شہادت کی بھی بشارت سنا دو۔ اور وہ آئے تو وہ کون تھے؟ عثمان غنی تھے۔ میرے دوستوں، اور محراب میں جب خون گرا تو محراب نبی حضرت عمر کی شہادت کا گواہ بنا، اور جب عثمان شہید ہوئے تو قرآن ان کی شہادت کا گواہ بنا۔ مصطفیٰ نے علی کو مرتضیٰ کا خطاب دیا، یوں مانا ہے اللہ نے رسول اللہ کو چنا، رسول اللہ نے علی کو چن لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے فرمایا تھا خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی، اس قمیص کو نہ چھوڑنا، اور جس مسلح پر تجھے کھڑا کیا جائے گا اس مسلح کو نہ چھوڑنا۔ میں زیادہ لمبی چوڑی داستانوں میں نہیں جاتا، یہاں یہ بتا دوں کہ مکہ میں اور مدینہ کے جتنے صحابی تھے وہ اس وقت پوری کائنات میں پھیلے ہوئے تھے، کیونکہ عمرو بن العاص مصر کے گورنر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے گورنر تھے، اس طرح سے اور صحابہ کرام کوفہ میں اور ہند تک مسلمانوں کا ایک سیلاب اور ایک جیش تھا جو انقلاب اسلامی کے لیے ایک جیش محمدی تھا جو کہ پوری کائنات میں پھیل رہا تھا۔ ہم کو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ آج مصحف عثمانی پوری کائنات ارض میں ہے۔ یہ خلافت عثمانی کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جمع ہونے والا وہ قرآن جو سینہ رسول پر نازل ہوا تھا، صحابہ حافظ تھے، تمام کمیٹی بنی، انہوں نے کتابی شکل میں اسے محفوظ کیا، اور رسول اللہ کے زمانے میں بھی کتابی شکل میں ہو چکا تھا، لیکن مختلف ورقوں میں تھا۔ وہ ورق ان میں سے اونٹ کے جو ہے چمڑے تھے، ان میں درختوں کے بڑے بڑے پتے تھے، اور اس طرح سے اس وقت جو لکھنے کے انداز تھے ان پتھروں پر کشیدہ ہوا تھا۔ ان سب کو جب اکٹھا کر لیا تو میرے دوستوں اور بزرگوں، عثمان غنی وہ واحد ہیں جو جامع قرآن ہیں، جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ میری سلطنت میں افریقہ تک اسلام پہنچ چکا ہے، ہند تک اسلام پہنچ چکا ہے، مصر اور یہ سارے علاقے ان کی خلافت کے اندر تھے۔ فرمایا کہ اس قرآن کو جو مصحف میں ہے لکھ لکھ کر تمام مملکتوں میں پہنچا دو۔ اس جامع قرآن کی اس انداز میں وہ قرآن کائنات ارض میں مصحف کی صورت میں تمام جگہوں تک پہنچا۔ خدا کی زبان پہ نعرہ تھا نعرہ تکبیر، نہیں مزہ آیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری تم سمجھتے ہو کہ کوئی اور تھا، نعرہ صدیقی ہو، نعرہ فاروقی ہو، نعرہ عثمان غنی ہو یا نعرہ حیدری ہو،